استاد العلماء حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام اور خطیب جامعہ مسجد الرحمان، بلو ایریا، اسلام آباد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو دے دو۔ دوسری بات کا حکم دیتا ہے ان تحکموا بین الناس بالعدل، کہ لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو۔ جب ایسا موقع آ جائے کہ تم کو حکم مقرر کیا جائے، قاضی بنایا جائے، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت پیاری نصیحتیں کرتا ہے، ان نصیحتوں پر عمل کرو، اور نہیں کرو گے تو ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، تمہارے اعمال کے لحاظ سے تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تم اگر غلط کرو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس کامل ایمان نہیں ہوگا کہ جو امانت کا خیال نہیں کرتا، اور اس شخص کے پاس کامل دینداری نہیں ہوگی کہ جو شخص وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس آیت کریمہ کا خاص شان نزول ہے۔ حکم کے لحاظ سے یہ آیت کریمہ عام ہے، سب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو امانت ان کے پاس ہو کما حق کا ہو اس کا خیال رکھیں اور پھر اس تک پہنچائیں۔ لیکن آیت کریمہ کا نزول خاص ہے۔ ایک شخص ہیں، مکی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شروع سے ہی بیت اللہ شریف کے جو کام تھے وہ تقسیم تھے۔ مثلاً بنو عباس کے پاس حاجیوں کو، زائرین کو پانی پلانا تھا، کسی جماعت کے ذمہ حاجیوں کو ستو پلانا، کھانا کھلانا گنجائش کے مطابق تھا، کسی جماعت کو
حاجی جو زائرین آتے ہیں، میں زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی، تو مسافروں کو رہائش کے لحاظ سے بندوبست کرنا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عثمان بن طلحہ کا جو خاندان ہے، ان کے پاس بیت اللہ شریف کی دروازے کی چابی ہوتی تھی اور اندر سے صفائی وغیرہ کا انتظام ان کے حوالے تھا۔ بعد میں حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما وغیرہ کا یہ خیال تھا اور اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ سارے کام اور چابی کبھی ہمارے ذمہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی آپ جیسے بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ہجرت سے پہلے، نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، لوگ ایمان لا رہے تھے، اور چابی جو ہے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق عثمان بن طلحہ کے پاس ہی تھی۔ ہجرت سے پہلے آپ نے ایک دن عثمان کو کہا کہ چابی دے دو یا دروازہ کھولو، ہم بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ عثمان بن طلحہ نے تھوڑی سی آگے سے سخت لہجے میں بات کی ہے کہ ہم چابی نہیں دیتے ہیں، وہ تو میری مرضی ہوگی، جس کو میں دوں گا چابی، اور تھوڑی سخت باتیں کی، لیکن آپ نے صبر و تحمل ہی کیا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما چند صحابہ کے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، جو دعا عبادت کرنی تھی اس سے فارغ ہو کے باہر آئے تو عثمان کو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ ابھی تک عثمان مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اے عثمان، آج چابی کے بارے میں بڑی سختی کر رہے تھے، ان قریب انشاءاللہ تعالی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور ہم جس کو چاہیں گے چابی دیں گے۔ عثمان نے بات سنی تو کہنے لگا کہ اس وقت تو پھر قریش یعنی آل مکہ ہلاک ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے، چابی جب آپ کے پاس چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت مکہ والے صحیح معنی میں آباد ہو جائیں گے اور عزت مند کہلائیں گے جب چابی میرے پاس آئے گی، اور میں جس کو چاہوں گا بیت اللہ کی چابی دوں گا۔ بس بات ختم ہو گئی اور چابی انہی کے پاس تھی۔ پھر ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہونے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو چابی، ذرا سارا علاقہ اب آپ کے ہو گئے، کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان مکہ والوں نے اور سائڈوں کے قبائل نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ اگر یہ پیغمبر مکہ کو فتح کر لے گا تو یہ پھر یہ برحق پیغمبر ہے، اس کے مکہ فتح ہونے کے بعد پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک معاہدہ اپنے ساتھ ہی کیا ہوا تھا کہ اگر اس پیغمبر نے مکہ فتح کر لیا جو ابھی مدینہ چلا گیا ہے تو پھر سچا پیغمبر ہے، ہم مسلمان ہو جائیں گے کہ مکہ کو کوئی نہیں فتح کر سکتا۔ وہ ابرہ بادشاہ کی بات یا جو بھی بات ان کے دماغ میں تھی، یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ قبائل بہت زیادہ، جس کو قرآن نے کہا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی جمع ہے کہ لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اور مکہ فتح مکہ کے بعد کی یہ بات ہے۔ فوج کو بھی فوج اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہوتی ہے۔ اچھا، اب مکہ فتح ہو گیا اور چابی بیت اللہ شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اور عثمان
مسلمان بھی ہو گئے، عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے مجھ سے چابی مانگی تھی اور میں نے سختی کی اور پھر چابی آپ کو دے دی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت مکہ والوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، مکہ والے آباد ہو جائیں گے جب چابی ہمارے پاس آئے گی۔ اس جملے سے اسلام میرے دل میں آ گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنی قوم کے تیور دیکھے تو صحیح نہیں لگے، تو میں نے سمجھا مجھے ماریں گے، میں اسلام اپنا چھپا کے رکھا۔ آج سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو میں نے بھی اسلام کا اظہار آج کر دیا ہے، مسلمان میں پہلے سے ہو چکا تھا، اور چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ بہرحال مشہور بات ہے، ہمارا صرف صحت سے متعلق گزارشات ہیں۔ آپ نے وہ چابی لی، صفائی کی وغیرہ، اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ کی چھت کے اوپر بلال کو کہا اذان دے دیں وغیرہ، یہ فتح مکہ کی بات ہے۔ اس کے بعد جب چابی لے لی، دروازہ کھلا، تشریف لے گئے، عبادت ہوئی، باہر تشریف لائے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جب باہر آ رہے تھے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ 5واں پارہ سورہ نساء۔ یہ بیت اللہ سے فتح مکہ کے موقع پر آپ باہر تشریف لا رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ آپ تلاوت کر رہے تھے کہ آپ نے بلایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، جس کے پاس پہلے ہی چابی بیت اللہ شریف کی تھی، تو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چابی عثمان کو ہی دے دو۔ چنانچہ چابی آپ نے عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے چابی آپ کے خاندان میں رہے گی۔ اور یہ کام اسی طرح ہی تقسیم رہا، جیسے میں نے بتایا، وہ ایک قوم کے حوالے نہیں ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو، یہ مشرکین مکہ کے زمانے کی بات ہے کہ وہ حاجیوں کو رہائش دیتے تھے، پانی پلاتے تھے زمزم کا، ستو پلاتے تھے، ان کے پاس جو گنجائش تھی، اور چابی بھی ان کے پاس تھی۔ اور اب بڑے بڑے شیخوں کے حال احوال دیکھو، کیا صورتحال ہے، حاجیوں کو کس طریقے سے رہائش دی جاتی ہے اور کیا نظام دیا جاتا ہے، اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی پیسے کی بھی کمی ہوتی تو پھر بھی بندہ کہے یار مجبوری ہے، ان کی ایک زمانہ مجبوری تھی، 70 سے پہلے یا تقریباً 65 سے پہلے سعودیہ کی مجبوری تھی، غریب تھے، جو بھی بات تھی، تو ادھر ادھر سے پاکستان سے ہندوستان سے چندہ بھی کرتے تھے کہ حاجی آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اب تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، حالات ان کے بہتر ہیں۔ اور پھر دوستو ہمیشہ ایک پکا شریعت کا اصول ہے کہ جب آپ کا پیسہ جائز راستے میں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں اگر کرتے ہیں تو وہ پیسہ کہیں ناجائز شکل میں لگے گا، اور خواہ مخواہ امریکہ کے بیڑے کھڑے کر کے ان کو کرایہ دے تو دے، دے تو دے، پھر بھی اور دے، پھر بھی اور دے، پیسہ ادھر جا رہا ہے اسلام دشمنوں کے پاس، اور مسلمانوں پر پیسہ خرچ ہونے میں مشکلات ہیں۔ آئے دن آپ حاجی حج عمرہ والے جو مطلب ٹریول ہے نا جی، یہ ان سے آپ پوچھیں نا، آئے دن مشکل سے مشکل ترتیب اور ان کا جو ایک نیا قانون آتا ہے مشکل سے مشکل ہوتا ہے۔ مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ اور مشکلات میں نظام جاتا ہے، اور سب سے زیادہ مشکلات پاکستانیوں پر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ تو ہر کسی کو ہماری ضرورت بھی ہے سب کو، اور پھر تنگ بھی ہمیں کرتے ہیں۔ حالات عجیب ہیں، کوئی قسمت ہی ایسی ہے ہماری، یہی کہہ سکتا ہے، اللہ نے تقدیر ایسی لکھی ہے۔ تو ایسا ان کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔
اور امام احمد بن حنبل کا سب سے سخت مسلک ہے حاجیوں کو کرائے پر کوٹھی دے کر ان سے کرایہ لینا، تو بلڈنگ کرائے پر، اور یہ تو خود حنابلہ ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب بھی اگر ہدایت دے دے تو بڑی بات ہے کہ اس ٹھوکر ٹھاکر سے نا حنا رنگ لاتی ہے، حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ کیا پتا آپ کو ٹھوکریں شوکریں سے سمجھ آ جائے ہمارا محافظ کون ہے اور کن کے بیڑے ہونے چاہیے اور کس کون حفاظت کرے۔ سب پیسہ ضائع ہو رہا ہے جب جائز راستے پر استعمال نہیں ہوتا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آل سعود میں سے میں نام نہیں لیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بادشاہ نے، اچھا بادشاہ تھا، یہ چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان سے لینے کی کوشش بھی کی، وہ تالا ہی نہیں کھلا ان سے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ، بڑے محترم سے آدمی ہیں جو تالا کھولتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے بیت اللہ شریف کے، اللہ والے لوگ ہیں۔ آپ کا فرمان ہے قیامت تک کے لیے آپ کے پاس چابیاں رہیں گی۔ تو اس آیت میں شخصی حکم تو یعنی شان نزول تو اس کا یہ ہے کہ وہ چابی سے متعلق آیت نازل ہوئی کہ ان کو دے دو، آپ کو حکم ہوا کہ چابی عثمان بن طلحہ کو ہی دے دیں۔ لیکن یہ حکم جو اس کے اندر امانت داری کا ہے وہ ایک عام ہے، سب مسلمانوں کو ہے، اور اہل اسلام اور اہل ایمان کا ایمان ہی مکمل تب ہے کہ جب امانت کا خیال کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، اور جھگڑے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اور یہ تینوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں۔ پہلی حدیث، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو امانت کا خیال نہیں کرتا اس کے پاس کامل ایمان نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ، لا دین لمن لا عہد لہو، دینداری اس کے پاس نہیں ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ وفا ایمان کا حصہ ہے، اور امانت کا خیال رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہوئیں، اگلی حدیث میں تین باتیں ہوئیں، وہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا حدث کذبا، اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اس اذا نے نا جی بڑا کام کیا ہے، اذا نے یعنی منافق کی آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذبا یا کذبا، باب سمع اسماء سے بھی آتا ہے اور ضربہ سے بھی، کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق کی علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر جھوٹ بولا ہے تو وہ اپنی توبہ کر لے، یعنی یہاں پر نا اذا برائے شرط ہے، یہ جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک بندے کی زندگی کا اکثر حصہ جھوٹا ہے تو اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اگر غلطی سے ایک آدھ دفعہ جھوٹ ہو گیا، اپنی توبہ استغفار کر لے، آئندہ اپنا اعمال درست کر لے۔ اگلے حدیث میں بھی یہی ہے، یعنی حدیث کا دوسرا حصہ، اذا اؤتمن خان، یہاں بھی اذا ہے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ کبھی غلطی ہو گئی، امانت میں خیانت ہو گئی تو معافی کر لے، اور جس کی کوئی چیز تھی اس کو دے دے، پھر منافق کی علامت میں نہیں آئے گا۔ تیسرا حصہ اس حدیث کا کیا ہے، اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کی عادت یہی ہے، اس کی زندگی کی روٹین یہی ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ وعدہ خلافی ہو رہی نہیں، ادھر بیٹھے بیٹھے وعدہ کرتے ہیں، باہر نکل کے بھول جاتے ہیں یہ وعدہ ہے۔ یہ سارے ٹرمپ کی کوئی خاندان کے لوگ ایک دن اور بات کرتا ہے، ایک دن اور بات کرتا ہے، یہ اسی نسل کی دنیا ہے۔ کوئی مسلمان ایمان والا جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، غلطی سے جھوٹ بول گئے وہ تلافی کرتا ہے،
وعدہ جو بھی ہو جائے، بھلے ظاہری نقصان بھی ہو رہا ہو، تو وہ وعدے کی وفا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ نے وعدہ وفائی کی ہے نا تو اللہ رسول کے حکم کو ترجیح دی ہے، اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جب اللہ رسول کی بات کو مانا ہے ضائع نہیں کرے گا۔ اور امانت، اور اگلی تیسری چیز اس میں آئی کہ جب اس وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور جب کر لیا جائے تو پھر جو بھی ہو اس کو، پھر وعدے کی بہت اقسام ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہے کسی کی دعوت پر آپ نے جانا ہے اور وعدہ کیا ہوا ہے، آپ دعوت سے پہلے اس کو بتا سکتے ہیں کہ میری کوئی مجبوری پیش آ گئی، میں نہیں آ سکتا ہوں، تو آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن اور وعدے کی اقسام ہے کہ آپ کے بتانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پورا کرنا ہوگا۔ تیسری حدیث میں ایک چوتھا لفظ بھی آیا ہے، فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ بندہ جب کسی بات پر غصہ ہو جاتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ مرض دوستو زیادہ نظر آتی ہے، بچے سے غلطی ہو سکتی ہے، نوکر سے غلطی ہو سکتی ہے وغیرہ نا، تو افسر کو تنبیہ کرنے کا حق ہے، والد کو تنبیہ کرنے کا حق ہے، لیکن یہاں پر نا جو حد ہے اس کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ غلطی تو اتنی ہوئی کہ چائے کی پیالی گر گئی، اور ڈانٹا اتنا ہے کہ جیسے کہ پورا پنڈی فتح ہو گیا، دشمن کے قبضے میں چلا گیا، اتنا ڈانٹ دیا ہے۔ جتنی غلطی ہے اتنی تنبیہ ہو۔ یہ بندے کو جب دین پتہ ہوگا، اسلام کے احکام پتہ ہوں گے، تو پھر بات ہے نا جی کہ کس جرم کا کتنی کیٹیگری ہے نا، وہ جرم کتنا بڑا ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے، ایک بندہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو کتنا بڑا جرم ہے، ایک بندہ بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے، دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے مطابق پھر آگے ترغیب ہو ترغیب ہو۔ بات یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے امانت داری، اور حدیث کیا کہتی ہے، المجالس بالامانہ، اور المستشار مؤتمن، مجلس بھی امانت ہے۔ کیا مجلس؟ دو تین ساتھیوں نے مشورہ کیا آپس میں، کسی کو نہیں بتانا ہے، تو پھر یہ امانت ہے، جملے آپ کے پاس کسی کو باہر نہیں بتانے چاہیے، یہی طے ہوا۔ اگر بتایا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جیسے کسی نے ہمارے پاس 10,000 روپے رکھوائے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، تو ان کی حفاظت لوگ کرتے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ ایسے ہی کسی نے آپ کے پاس کوئی بات امانت کے طور پر رکھوائی ہے تو اس کی بھی اسی طریقے، بھلے اس کے ساتھ دشمنی، ابھی دوستی تھی دشمنی ہو جائے۔ ایک عربی مقولہ ہے نا کہ آپ دوست کے ساتھ رہیں اس حد تک کہ کہیں ایسا نہ ہو کل وہ آپ کا دشمن بن جائے، تو پھر شرمندگی ہوگی نا۔ بہت سارے ایسے راز بتا دیے، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہو اس حد تک رہیں کہ ایسا ان یکون یحب الغلط، ہو سکتا ہے کل وہ آپ کا دوست بن جائے، تو دشمنی کے زمانے میں آپ نے اس حد تک اس کو ستایا ہو کہ آج شرمندگی ہوتی رہے۔ ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ المجالس بالامانہ، معاملہ آپس میں کوئی مشورہ ہو گیا تو دوسرے کو نہیں بتانا، یہ زنانیوں والا کام نہیں کرنا ہے کہ بتاتی بھی جاتی ہیں اور ساتھ کہتی بھی جاتی ہیں بتانا کسی کو نہیں ہے، بتاتے تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات المستشار مؤتمن، آپ سے کسی نے مشورہ لیا تو یہ نہ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو اس نے میرے ساتھ بندے نے یہ کیا تھا، فلانے ٹائم پر یہ کہا تھا،
تو لہذا اس کو ایسا مشورہ دوں کہ اگر کنویں میں نہیں بھی گر رہا تو گر جائے؟ نہیں، غلط بات ہے۔ آپ اللہ پاک کو حاضر ناظر سمجھ کے جو آپ کو بہتر اپنے لحاظ سے بات لگتی ہے، اس بندے نے مشورہ کیا ہے، وہ بہتر مشورہ اس کو دے، اور باقی اس کی مرضی ہے، آگے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کو نیکی ملے گی کہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ اور یہی بات دوسرے مقام پہ بھی جو حدیث نے بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بھلے کھانے کے لحاظ سے ہو، بھلے پہننے کے لحاظ سے ہو، تو بھلے گفتگو کے لحاظ سے ہو۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت نہ کرے تو ہم کیوں کسی کی غیبت کریں؟ تو کوئی مشورہ بھی دے تو اب ایک بات یہاں آگے اور ہو جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا، تینوں ساتھیوں نے مشورہ دیا، میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا، ان کے مشورے پر عمل ہو گیا ہے، تو یہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، جناب ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، ہمارے تو مشورے پر عمل ہی نہیں ہوا۔ یہ غلط بات ہے۔ مشورہ آپ اپنے جو امیر ہے آپ کی جماعت کا، آپ نے مشورہ دے دیا ہے، آپ کو ثواب ہے۔ وہ لوگ آپ کے مشورے پر عمل کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا۔ یہی بات ایک اور جگہ میں غلط ہوتی ہے، کیا کہ لوگ سفارش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی اگر اس کام کا اہل ہے اور ہمیں سفارش کے لیے کہا ہے تو سفارش کرنا اچھی بات ہے۔ اگر وہ اہل ہی نہیں ہے تو پھر تو سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حکومتی کوئی خالی ہے جگہ، وہاں پر ایک بندے کی ضرورت ہے، اور وہاں جس کوالٹی کے بندے کی ضرورت ہے ہم ایسے ہی بندے کی سفارش کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، سفارش کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ اور سفارش میں جملہ یاد رکھیں اور ساتھی کو یہ کہیں کہ اگر آپ اس کو رکھ دیں گے ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن اگر آپ بالفرض اس ساتھی کو نہیں بھی رکھتے تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی ایک غلطی ہے، ہم سفارش کرتے ہیں، وہ ادارہ ہمارے بندے کو نہیں رکھتا، یا وہ بندہ، وہ افسر ہمارے بندے کو نہیں رکھتا، ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ سفارش اہل کی کرنا اچھی بات ہے، اگر وہ عمل کرے اچھی بات ہے، نہ کرے تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، لوگ رشتہ پوچھتے ہیں خاندان میں ادھر ادھر۔ اب بعض دفعہ والدین کا شرح صدر نہیں ہوتا، ان لوگوں نے رشتہ پوچھا نہیں دیا، ان لوگوں نے رشتہ پوچھا دے دیا۔ یہ جو پہلے والے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ پوچھا اور نہیں دیا گیا، ہمیشہ کے لیے یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ دنیا میں لڑکیاں بہت ہیں یار، ایک سے ایک اونچی ہے، علم کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے، کیا ناراضگی کی بات ہے؟ خدا نے لڑکیاں پیدا کرنا ہی بند کر دی ہے کہ ایک رشتہ آپ کو ایک جگہ نہیں ملا اور ابداً ابدا کے لیے اس رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی اچھا رشتہ دینا چاہتا ہے، اس سے بھی بہتر تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ نہ ملنے پر ہمیشہ کے لیے مرنا جینا آنا جانا دعا سلام وغیرہ سب ختم۔ یہ غلط بات ہے، یہ قطع تلقی میں آتا ہے، بلا وجہ قطع تلقی ہے۔ اور البتہ جو اہل ہے اس کے لیے سفارش ٹھیک ہے، اہل کو ہی عہدہ بھی دینا چاہیے۔ بعض حضرات تو یہ جو کوئٹہ سسٹم ہے نا، کوٹا سسٹم، یہ فلانے علاقے کا کوٹا سسٹم ہے، یہ فلانے علاقے گلگت کا کوٹا سسٹم ہے، یہ اٹک کا کوٹا سسٹم ہے۔ بعض حضرات تو بڑے مفتی اس کوٹا سسٹم کے بھی حق میں نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے جس علاقوں کو آپ نے اس عہدے کا کوٹا دیا ہوا ہے ادھر وہ اہل ہے ہی نہیں بندہ، تو کوٹے کے لیے پابندی ہے کہ اسی کو ہی رکھنا پڑے گا۔ لیکن بعض حضرات نے یوں گنجائش دی کہ چلو اس علاقے میں اگر
اچھے صاحب حیثیت ہیں تو ٹھیک ہے، کوٹا بھی ٹھیک ہے، اصل تو انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے دوستو، جیسے پیسہ امانت ہے، ایسے ہی کوئی گفتگو ہو جائے تو وہ امانت ہے، ایسے ہی آپ سے اگر کوئی مشورہ لیا جائے وہ امانت ہے، آپ سے سفارش کرائی جائے اور وہ بندہ اہل ہے تو امانت ہے، اور آپ کو جو عہدہ ملا ہوا ہے وہ امانت ہے، اس امانت کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کے ادارے میں کسی کو رکھنا ہے تو اہل کو رکھنا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل کو وہ امانت جو عہدے والی ہے اس کو سپرد کرو۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی اہل ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اکثر مصنع تہمت ہی ہوتا ہے رشتہ داروں کو رکھنا، لیکن عمر کوئی ہوتا ہے کہ رشتہ دار اہل ہونے کے باوجود حضرت عمر نے اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا تھا، جانشینی کے طور پر بھی اپنے رشتہ داروں میں کسی کا نام نہیں لکھا تھا، یہ اونچے لوگ ہیں۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں دوستو؟ ہماری کیا دینداری ہے، کیا اسلام ہے؟ ہم نے پارٹی کو ترجیح دینی ہے، لسانیت کو ترجیح دینی ہے، تعلقات کو ترجیح دینی ہے، رشوت جس نے زیادہ دی اس کو ترجیح دینی ہے۔ یہ حالات ہیں جس کی وجہ کے اوپر نظام سارا درم برم ہے۔ حالانکہ جو اہل تھا ان کو دی جاتی یہ عہدہ تو اس کی پاسداری اچھی ہو سکتی تھی۔ تو پہلا حکم اس آیت کے اندر یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب آپ نے عہدہ نااہل کے حوالے کر دیا تو پھر قیامت کا انتظار کیجئے۔ حالات درم برم ہوں گے قرب قیامت میں، جیسے بنی ہوئی ہے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ عیاشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا جی، لکل عروج زوال، جی بڑے اونچے عمارتیں بنانا اسلام کی ضرورت نہیں ہے، جی سونے کے روڈ بنانا اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو جو ہدایات دیتا ہے اس کے مطابق زندگی بھی ہو، شخصی بھی، علاقائی بھی، ملکی بھی۔ تو یہ تو حدیث ہے، لیکن لوگ حدیث کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فرمایا بکریوں کے اونٹوں کے چرواہے شہروں میں آ کے آباد ہو جائیں گے اور فلک بوس عمارتیں بنائیں گے۔ وہ کون ہے؟ آپ خود اس شجرہ نسب جانتے ہیں کیا صورتحال تھی، اور کوئی کھانے کے لیے گزران نہیں تھا، سمندر کے کناروں پہ مچھلی ایک دو دن پکڑ لی تو بس وہ ہو گیا گزارا دبئی والوں کا۔ تو آج کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کو بھی آنکھیں وہ یار قرضہ واپس کریں پھر بھی آنکھیں دکھاتے ہو، قرضہ نہیں دیا تھا پھر بھی ناراض ہوتے ہو، جائے کدھر یہ پاکستان بیچارہ۔ تو یہ صورتحال اہل اسلام کی ہے کہ آپس کے اتفاق و اتحاد نہیں، جن کو قرآن حدیث دشمن کہتا ہے ان کے ساتھ تو دوستی کی رسیاں پھینکی جاتی ہیں کہ ان کو پکا پکڑو، اور اسلام کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے یہودیوں کو دوست بنایا، ہم نے عیسائیوں کو دوست بنایا، دونوں مجرم ہیں۔ قرآن کی آیت کے تو دونوں خلاف ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور دونوں اپنے قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم بھی بھگت رہے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے جب اسلام کی طرف کامل آئیں گے بدت اس کی طرف ادھر سے پھر آتی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے، پہلا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ تقسیم کر رہے تھے نا، بعض ساتھیوں کو گورنر بنایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، یہ گورنری وغیرہ کا۔ ایک درویش صحابی ہیں بڑے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی کہنے لگے حضرت صاحب سب کو عہدے دے رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، ادھر فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کہیں کا گورنر بنا دے۔ یہ خود مطالبہ، یہ درخواست کرنا خود سادگی کی دلیل ہے۔ یہ وہی صحابی ہے نا جن کو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی تھوڑی توسیع وغیرہ اپنے پیسے پر کر رہے تھے، تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں نہیں ہوا تو اب کیسے ہونے لگ گیا؟ پھر ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سائیڈ میں گھر بنا دیا تھا کہ ادھر آپ رہا کریں، یہ درویش صاحب بھی ہے، یعنی یوں کہنا بھی ایک سادگی پر دلیل ہے۔ حضرت صاحب سب کو آپ گورنر بنا رہے ہیں، مجھے نہیں بنا رہے، مجھے بھی کسی جگہ کا گورنر بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابا ذر، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذ بحقها وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا۔ اے ابو ذر، امانت، یہ عہدہ، یہ گورنری امانت ہے، آپ اس عہدے کے لحاظ سے بہت کمزور نظر آتے ہو، اور قیامت کے دن جب انصاف نہیں کر سکو گے تو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اِلَّا مَنْ اخذ بحقها وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا۔ ہاں، وہ قاضی بچ جائے گا، وہ انصاف کرنے والا بچ جائے گا، جس کے ذمہ جو کام ہوا تو اس نے پھر انصاف کے مطابق یہ سارے فیصلے کیے، وہ بچ جائے گا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا فی۔ میدان حشر میں قیامت کے دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 طرح کے لوگ اس عرش کے سائے کے نیچے سائے سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ الامام العادل، پہلا شخص وہ ہوگا جو انصاف والا حکمران ہے، اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک نوجوان نوجوانی میں جا رہا ہے، عنفوان شباب میں جا رہا ہے، لیکن عبادت میں اس کا دل لگا ہوا ہے۔ تیسرا وہ شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 مسلمان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو اکٹھے بھی ہوئے تو اللہ کی رضا کی خاطر، مصافحہ بھی کیا تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور جدا ہو گئے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور فرمایا چوتھا رجل دعت امرأۃ ذات جمال و منصب فقال انی اخاف اللہ، ایک عورت خوبصورت ترین ایک نوجوان کو گندے کام کی دعوت دیتی ہے بھی خوبصورت، مال کی آفر بھی کرتی ہے، لیکن یہ نوجوان کہتا ہے ہرگز نہیں، انی اخاف اللہ۔ اور ایک وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو دوسرے کی فکر لگ جاتی ہے۔ اور شخص فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک وہ شخص ہوتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، چھپاتا ہے، جو اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اور 7واں شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک شخص ایسا ہوتا ہے تنہائی میں خلوت نشینی میں آتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ فرمایا الامام العادل
وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پاکستان اچھے اچھے کوششیں کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اولی الامر پر اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس کاوش اور جو کوشش ہے پاکستان اعلی اقتدار کی، اس کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔